بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، استخارہ کیا ہے؟ استخارہ ہے اللہ سے مشورہ طلب کرنا، اللہ سے خیر طلب کرنا، اللہ سے مشورہ کرنا۔ جیسے انسان اپنے کسی دوست سے مشورہ کرتا ہے کہ بھی میں نے یہ کام کرنا ہے، اب میں کیا کروں؟ اپنے بڑے سے مشورہ کرتا ہے تو سب سے اچھا مشورہ تو اللہ سے ہے۔ اسے استخارہ کہا جاتا ہے کہ یا اللہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، یہ کاروبار کرنے لگا ہوں اور یہ کام کرنے لگا ہوں، میں سفر میں جانے لگا ہوں، یہ اچھا ہے یا نہیں، شادی کرنے لگا ہوں، یہ میرے لیے صحیح رہے گا یا نہیں۔ تو انسان بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ شادی ہو رہی ہے کہیں تو انسان بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یہ رشتہ میرے لیے صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا، بڑا ہی پریشان رہتا ہے۔ گھر والے جو ہے نا وہ اس کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں، لیکن یہ بڑا پریشان ہے کہ پتہ نہیں یہاں میرا ٹھیک رہے گا یا نہیں۔ اسی طرح کاروبار کے اندر بھی، یا کوئی جاب ہے، 2 جابیں آ گئیں، اب کیا کرے گا بھائی، کیا کرے گا؟ اب وہ ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، دونوں بلا رہے ہیں تو بڑا پریشان انسان ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات تو اس سے رات کی نیند بھی اٹھ جاتی ہے، ایسے بھی مسائل ہوتے ہیں اور کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو ایسی صورت میں استخارہ کر لینا بہت ضروری ہے، اللہ سے مانگیں۔ اور ایک دعا تو میں نے استخارے کی پہلے ایک ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور کہ وہ پڑھے اور اس کے بعد اللہ سے جو ہے نا وہ دعا کرے اور سو جائے، اللہ پاک جو ہے نا وہ اس کو بتلا دیں گے خواب کے اندر۔ اور ایک ہے کہ چلتے پھرتے خوب اس کی کثرت کرے، آج جو میں بتانے والا ہوں کہ خوب ان الفاظ کو پڑھتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا دل مطمئن فرما دیں گے اس چیز پر جو اس کے حق میں بہتر ہے، جو اس کے لیے اچھی چیز ہے، اللہ اس پر اس کو جما دیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ کوئی چیز بھی، کوئی کام بھی استخارے بغیر نہ کریں۔ استخارہ کر کے کریں گے، اللہ سے مشورہ کر کے کریں گے تو 100% انشاءاللہ وہ کام آپ کا بہتر ہوگا۔ اور اگر وہ بہتر نہ بھی ہوا تو انشاءاللہ جو ہے نا ایسی ہوگا کہ آپ کو جو ہے نا دل آپ کا مطمئن رہے گا، کیونکہ میں نے اللہ سے مشورہ کیا تھا، میں نے تو اللہ سے مشورہ کیا تھا۔ تو بہرحال امید ہے کہ انشاءاللہ وہ آپ کا کام اس عمل کے کرنے سے بہتر ہی ہوگا۔ تو وہ دعا میں اب آپ کو بتلاتا ہوں۔ وہ دعا ہے اللہم، اے میرے اللہ، خیر لی، میرے لیے بہتری فرما، خیر لی، خیر خار آخر لام یا زر لی، خیر لی، اے اللہ میرے لیے بہتری فرما، اللہم خیر لی واختر لی، اور میرے لیے جو بہتر ہے اس کو پسند فرما لے۔ اللہم خیر لی واختر لی، اللہم خیر لی واختر لی، اس کو کثرت سے پڑھتا رہے، اٹھتے بیٹھتے پڑھتا رہے تو اللہ اس کے دل کو اس کام کی طرف متوجہ کر دیں گے اور اس کام پر اس کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ مثلا 2 لڑکیوں کے رشتے آ گئے، اب یہ جو ہے نا اس کا ذہن منتشر ہوگا کہ ادھر کرنا یا ادھر کرنا، تو اب جو ہے نا یہ جب پڑھے گا تو اللہ وہ رشتہ جو اس کے لیے بہتر ہے اس کا اس کے دل کے اندر ڈال دیں گے کہ یہ بہتر ہے تیرے لیے، اس کے پڑھنے کی برکت سے۔ اور میں جو بار بار یہ کہہ رہا ہوں نا اللہم خیر لی واختر لی، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر تلفظ صحیح ادا نہیں کریں گے نا تو پھر اس کا جو ہے نا جو مقصد ہے وہ ظاہر نہیں ہوگا، جو مقصد ہے وہ ظاہر نہیں ہوگا۔ ہم پنجابی میں پڑھتے رہتے ہیں، کبھی پشتو میں بھی پڑھتے ہیں نا قرآن یا آیتیں یا دعائیں وغیرہ، تو پھر اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یار میں نے پڑھا تھا کچھ اثر ہی نہیں ہوا، تو پھر غلطی تو اپنی ہے کہ ہم قرآن کے الفاظ کو سیدھا ہی نہیں کرتے، جیسے چاہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اللہم خیر لی واختر لی، یہ اس کا صحیح تلفظ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو بھی دعا پڑھیں یا قرآن کریم پڑھیں تو اس کا تلفظ اس کو صحیح طور پر جیسے اس کا تلفظ ہے ویسے ادا کریں، تب اس کے جو ہے نا وہ صحیح فائدہ اس کا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔